اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مثنوی کا تعارف۔ مثنوی ایسا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے۔ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیہ کے بھی بعد آتا ہے اور وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ جیسے قافیہ کی مثال: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے قافیے کی مثال آخر میں کی سی ہے۔ مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں ایسی پرسوز اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر یا وزن میں ہو۔ مثنوی میں عام طور پر لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً نثر میں جو کام ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں نثر اور مثنوی میں کہانیاں اور قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ مثنوی نویسی کا آغاز ایران سے ہوا۔ مثنوی ایران کی ایجاد ہے اور فارسی زبان شاعری سے ہی ہندوستان میں آئی۔ ابو عبداللہ جعفر محمد رودکی سمرقندی، تاریخ پیدائش 21 دسمبر 858 عیسوی، جو کہ سمرقند کے علاقے رودک میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور فن قرات بھی سیکھا۔ ان کی شاعری کا دیوان یا مجموعہ قصیدوں، رباعیوں اور قرات پر مشتمل ہے۔ انہیں فارسی کا ابو العبا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بعد بہت سے فارسی شعراء نے مثنویاں لکھیں، لیکن 2 مثنویاں ایسی ہیں جو دنیائے ادب میں زندہ و جاوید ہیں۔ ان میں سے ایک فردوسی کی شہرۂ آفاق مثنوی شاہ نامہ اور دوسری حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی ہے۔ یہاں پر فردوسی کا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ حکیم ابو القاسم علی طوسی، معروف با فردوسی، 10ویں صدی عیسوی 4 صدی ہجری کے نامور اور معروف فارسی شاعر، جو کہ 940 عیسوی بمطابق 329 ہجری میں ایران کے علاقے خراسان کے ایک شہر طوس کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور تقریباً 1020 عیسوی بمطابق 410 ہجری کو 80 سال کی عمر میں وہیں وفات پائی۔ آپ کا شاہکار شاہ نامہ ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دنیائے شاعری میں لازوال مقام حاصل کیا۔ شاہ نامہ فردوسی، جس کا لفظی مطلب شاہ کے بارے میں یا شاہ کے کارناموں کے بارے میں بنتا ہے، جو فارسی ادب میں ممتاز مقام رکھتا ہے، جسے تقریباً 980 عیسوی سے 1009 عیسوی میں فردوسی نے لکھا۔ اسی شعری مجموعے میں عظیم فارس کے تہذیبی اور ثقافتی تاریخی ادوار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مجموعہ تقریباً 60,000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں ایرانی داستانیں اور ایرانی سلطنت کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد مثنوی معنوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مثنوی معنوی یعنی مثنوی مولانا روم،
جس کتاب نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مثنوی معنوی کے کل اشعار 26,660 ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹا دفتر ناتمام چھوڑا تھا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 43 سال لگے جس میں مثنوی معنوی مکمل کی گئی۔ اس کے علاوہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر مشہور تصانیف بھی ہیں، جیسے دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریز، فیہ ما فیہ، مجالس سبعہ اور کچھ مکتوب شامل ہیں۔ مثنوی معنوی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راہ سلوک پر چلنے کا طریقہ، راہ حق کے عاشقوں کے لیے داستان عشق اور رب العالمین کی تلاش میں چلنے والوں کے لیے راستہ بھی ہے۔ اس کا آغاز ہی پڑھنے والے کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اور روح کو سلوک کی ایسی منازل طے کرواتا ہے جسے طے کرنا عام ارواح کے بس کی بات نہیں۔ معلومات و رموز و حقائق، تصوف کا جو سمندر مثنوی معنوی میں پوشیدہ ہے، اس کی تفصیلات کے لیے عالموں اور صوفیوں نے شرح بیان کی ہے، جن میں مشہور شرح مثنوی مولانا روم حضرت مولانا بحر العلوم، اس کے بعد مثنوی شریف محشی باحواشی مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، مکاشفات رضویہ مولانا محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، حاشیہ مثنوی مولانا روم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس کے بعد کلید مثنوی مولانا اشرف علی تھانوی جو کہ 24 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مفتاح العلوم مرزا محمد نذیر عرشی نقشبندی مجددی، یہ شرح 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تشریحات موجود ہیں۔ اس شخص کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں سے جو علم ملا اس نے اس کے مطابق شرح بیان کر دی۔ یہ راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے انشاءاللہ کتاب کا مجموعہ ہے۔